آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کراچی پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پر، آرگنائزیشن کو انہوں نے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، وہاں پر پیغام پھیلا رہے ہیں وہاں پر۔ پھر ہم برمنگھم چلے گئے، پھر ہم مانچسٹر چلے گئے، پھر ہم آسٹریلیا چلے گئے، پھر ہم کینیڈا چلے گئے، پھر ہم ہیوسٹن چلے گئے امریکہ میں، پھر ہم واشنگٹن ڈی سی چلے گئے، پھر ہم نیو یارک چلے گئے، پھر ہم شکاگو چلے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ جن جن شہروں کا میں نام لے رہا ہوں، ہمیشہ جب بھی میں پریس کانفرنس کر کے اٹھتا ہوں تو میرے پاس کمپلینز جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کا نام نہیں لیا، جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، ہر پریس کانفرنس پہ یہ روٹین بن گئی ہے کہ مجھے جو ہے وہ معذرت کرنی پڑتی ہے ان لوگوں سے۔ تو میں ان سے اس پریس کانفرنس میں معذرت چاہ لیتا ہوں کہ جن کے میں نام نہیں لے پایا ہوں، جہاں جہاں پر ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد جناب یہ ہے، خواتین حضرات، بچوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، پاکستانیوں، پاکستان کی تمام لوگوں، سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، 70 سالہ تاریخ میں، یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد تنظیم ہے جو صرف 6 ماہ کے قلیل مدت میں، قلیل عرصے میں آج کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی ہے۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں۔ اب یا تو اگر اصول پسند لوگ ہوتے، تھوڑا سا جو ہے وہ کریج رکھنے والے لوگ ہوتے، تو جس کی بات بھی غلط ثابت ہوئی ہے تو ان کے اندر یہ کریج ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ تجزیہ کیا تھا، یہ کومنٹری دی تھی، آج ہماری بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے تو ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ میں نہیں کہوں گا، لیکن کہہ کہ ہاں بھائی ہم غلط تھے اور یہ صحیح ثابت ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ والا ڈی این اے تو پاکستان میں گزرا نہیں ہے، یہ والا کام ہو نہیں سکتا۔ اپنی غلط بات کو اور غلط ثابت ہونے کے بعد اس کو اور زور دے کر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری غلط بات ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ نہ ہم نے پہلے اپنے رستے میں کوئی تبدیلی لے کر آئے، نہ ہم نے جو ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہو کر، لوگوں کے تبصروں سے متاثر ہو کر ہم نے اپنے آپ میں کوئی چینجز لے کر آنی، اس لیے کہ ہمارا ارادہ پختہ ارادہ ہے۔ اور میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ بھائی جب آپ ایک سفر کرتے ہیں، ہم جس سفر پہ نکلے ہیں تو ہم اس سفر پہ ہماری کنسنٹریشن ہماری منزل ہے۔ اگر میں راستے میں اس سفر پہ ہر بھونکنے والے کتے کو جواب دینے لگوں گا، راستے میں مسافروں کو کتے مل جاتے ہیں، تو ہر مسافر اگر ہر کتے کو رک کر اس کے بھونکنے کے اوپر اس کو جواب دے گا، اس سے انٹریکٹ کرے گا، اس کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا، تو اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ہمیں تو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو جب مسافر سفر طے کرتے ہیں تو ان کو لیفٹ رائٹ پہ آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازوں پہ ان کو روکنا نہیں چاہیے، ان کو اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ نہ ایک بہت بڑا الزام ہم پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے اوپر ایک الزام لگانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے دوستوں کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ساری کوشش، کہ ہمارے پاس پاک سرزمین پارٹی میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ ہماری سابقہ پارٹی سے آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ برے لوگ ہیں۔ تو سب کے سب جو برے لوگ ہیں وہ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کرمنلز جو ہے وہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں، ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں، کرمنلز وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ اب آج میں اس کو طے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کے ذریعے میں فاروق بھائی سے بھی کہتا ہوں، بڑی مؤدبانہ اور گزارش کرتا ہوں کہ ایک کام کریں، میرا ایک مسئلہ آسان کریں، اور پاکستان میں وہ لوگ جو یہ کومنٹری کرتے ہیں ان کو بھی میں جو ہے وہ شامل حال کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو میں، کہ آج آپ ایک کام کر لیں کہ آج فاروق بھائی اپنے پاس کے ان تمام لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں کہ جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں۔ وہیں سے آ رہے ہیں نا میرے پاس، تو فاروق بھائی کے پاس سے آ رہے ہیں، تو جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں وہ اپنے پاس کے لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں۔ میں ادھر گیٹ پہ بڑے بڑے فونٹ میں لکھ کر وہ لسٹ لگا دوں گا، اور آپ کے ذریعے اعلان کر دیتا ہوں کہ بھئی ہر آنے والا اپنا نام پڑھے وہاں پہ باہر، جس کا نام فاروق بھائی کے پاس سے آیا ہوا وہ اندر نہ آئے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے؟
جس کا نام ادھر باہر فاروق بھائی نے دیا ہوا ہے وہ لسٹ میں لگا دیتا ہوں باہر, میں میڈیا میں اس کو پرنٹ کروا دیتا ہوں, میں چلوا دیتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے, بڑی مہربانی ہوگی آپ وہ سارے نام چلا دیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا ان کو. تو فاروق بھائی اپنے پاس کے سارے برے لوگوں کی لسٹ برائے مہربانی مجھے ایک دفعہ دے دیں. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں لوں گا, اور یہاں باہر لسٹ لگا دوں گا اور کہوں گا جو آئے وہ لسٹ پہلے پڑھ کر آئے, جس کا نام وہ لسٹ میں ہے وہ اندر نہ آئے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کرمنل ہو جاتا ہے. جب تک وہ ادھر تھا وہ پاک صاف پارسا تھا, ادر وے اراؤنڈ ہے. آج کل انہوں نے جو ہے وہ لانڈری کہنا چھوڑ دیا. جب سے میں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو گندا رہنے کا کیوں شوق ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے لانڈری لگا رکھی ہے جب, اور ہمارے پاس جو آتا ہے دھل جاتا ہے. جب سے میں نے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ گندے کیوں رہنے چاہتے ہو یار, تم لوگ پلید کیوں رہنا چاہتے ہو بھائی, دھل جاؤ, آ جاؤ, صاف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کرو, معافی مانگو. دوسری بات یہ کہ میں یہ پہلے دن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. ارے بھائی میں بھی ایک دفعہ تو چونک گیا یار, میں نے کہا میں نے کیا کہہ دیا ہے بھائی, ذرا چیک تو کرو. وہ کہہ رہے ہمیں جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں وہ شائستہ زبان نہیں ہے, یہ زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ خود مطلب جن کے صرف یہ کہا جائے کہ لک ہوز ٹاکنگ, کہ کون یہ بات کر رہا. اچھا بھائی میں نے کہا چلو یہ بھی کہہ رہا تو سن لیتے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں, اپنا انسان احاطہ کرے, معلوم کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے زبان استعمال کر دی ہو. اب میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے پوری اپنی ساری ہمیں یاد رہتی ہے چیزیں ہم نے نکال, میں نے کہا شاید بھائی کچھ کہہ دیا ہو اس طرح. تو میں تو آپ کو کہوں کہ تاریخ کے تمام شائستگی کے جو ہے نا میں نے سارے ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ دیے ہیں اس 6 ماہ میں. تو میں نے تو ساری شائستگی اور تہذیب اور تمدن کو میں نے بڑا بروئے کال رکھا ہے, اس لیے کہ ہمارا کام بڑا ہے. تو میں نے تو بہت نظر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ میں نے کوئی کسی کو گالی بکی ہے, کوئی ناشائستہ زبان استعمال کی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ, مجھے جس چیز کو ناشائستہ کہتے ہیں, غلط زبان کہتے ہیں, اب بھائی ایک میں بول رہا ہوں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں بول رہا ہوں الطاف حسین صاحب شراب کے نشے میں دھت تقریریں کرتے ہیں اور اپنے فیصلے سناتے ہیں. اب میں اس کو کیسے بولوں, کیا بولوں کہ بھائی روح افزا پی کر, یہ بولوں میں الطاف حسین صاحب لال شربت روح افزا پی کر جو ہے وہ فیصلے فرماتے ہیں, یہ بولوں میں؟ بھائی یہ میں نہیں بول سکتا یار. کیا بولوں میں, کوئی اورنج جوس پیتے ہیں کیا بھائی, وہ شراب کے نشے میں دھت کو شراب کے نشے میں دھت ہی کہا جائے گا نا. الطاف حسین صاحب راک ایجنٹ ہیں. اب میں کیا کہوں کہ پڑوس ملک کے ایک جو ہے وہ بہت ہی خفیہ ادارے کے ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ولن کا کردار ادا کرتے ہیں, ان کے وہ جو ہے وہ خفیہ اہلکار ہیں. یار مجھے نہیں آتی ہے راک ایجنٹ ہی کہلائے گا, پروو ہوگا ہی نا. جھوٹ بولوں تو بولو کہ ہاں جھوٹ بول رہا ہے. آج دنیا میں ساری باتیں پروو ہو گئی ہیں. اب میں بولوں بھائی الطاف حسین صاحب راک ایجنٹ ہیں, پروو ہو گئی بات ساری. پاکستان کے خلاف 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں, پروو ہو گئی ساری بات. تو یہ ناشائستہ زبان نہیں ہے, یہ سچ ہے. میں تو صرف سچ بول رہا ہوں. سچ itself condemns الطاف حسین and others. I'm just speaking the truth. Not anything but the truth. Truth condemns Altaf Hussain. I'm not condemning Altaf Hussain. I'm not condemning MQM. اب تو 2 ہو گئی پاکستان لندن. میں تو صرف سچ بول رہا ہوں. سچ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے. اگر سچ کسی کو کنڈیم کر رہا ہے تو I cannot help it. میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ 2 باتیں میں ایک تو 2 بات. دوسری بات ہو گئی ہے, ایک تو وہ ہمارے پاس غلط لوگ آ رہے ہیں, اس کا میں نے مسئلہ حل کر دیا. آج کی بات سے ہوپ فل ہے کہ فاروق بھائی مجھے اپنے پاس کی ساری لسٹ دے دیں گے کہ کون کون ان کے پاس غلط آدمی ہے, تو میں اس کو نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جناب اس شہر میں ہم نے جو بات کی کہ بھائی میں آج آپ کے ذریعے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ڈی جی رینجرز صاحب سے مخاطب ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے میری بات, اور میں بھی بہت ہی بالکل آرام سے یہ والی بات کر رہا ہوں, بغیر کسی ایموشن میں آئے بغیر, کہ ڈی جی رینجر صاحب جب بھی اس پوسٹ سے جائیں گے, کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا, جب بھی اس پوسٹ سے ہٹیں گے تو وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جانا پسند کریں گے.
یا ان کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ اپنے پیچھے اس کراچی میں کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ ان کے جانے کے بعد، ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد کراچی امن کا گہوارہ ہو گیا؟ کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے؟ یا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ نہیں، انہوں نے اپنے دور میں ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، کیسز چل گئے، اور ان کے دور میں اتنے ہزار لوگ پکڑے گئے، اتنی سینکڑوں عمارتیں گرا دی گئیں ہیں، اتنے سارے جو ہے، یا یہ لیگیسی چھوڑ کر دو چوائسز ہیں۔ کیا وہ یہ کہ اپنے جانے کے بعد یہ بیٹھ کر اپنے دوست، اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہیں گے کہ دیکھو میرے بعد امن ہو گیا، یا یہ بتانا چاہیں گے کہ میں نے 5000 لڑکا بند کر دیا؟ اگر 5000 لڑکا بند کرنے کے بعد اگر امن نہیں ہوا تو ڈی جی رینجر صاحب اس لیگیسی کو نہیں افورڈ کر پائیں گے۔ اگر ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا الٹیمیٹ اس شہر میں، تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے، اس اچھے کام کا کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ ان کے رہتے ہوئے اور ان کے جانے کے بعد اس شہر میں پائیدار امن ہو، اس شہر میں پائیدار امن ہو۔ یہ لیگیسی، یہ اپنا پاسٹ ان کو چھوڑ کر جانا چاہیے، اور میں ان کے لیے دعا کروں۔ یہ نہیں چھوڑ کر ان کو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے صرف یہ کلیم کریں کہ انہوں نے اتنے لوگ پکڑ لیے۔ اس پکڑنے سے کیا امن قائم ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی آرمی، رینجرز، ایف سی امن قائم نہیں کر سکتی۔ مارک مائی ورڈ، امن قائم نہیں کر سکتی۔ الٹیمیٹ حتمی امن قائم کوئی بھی آرمی، کوئی بھی رینجرز، کوئی بھی ایف سی نہیں کر سکتی۔ نہ وزیرستان میں کر سکتی ہے، نہ بلوچستان میں کر سکتی ہے، اور نہ کراچی میں کر سکتی ہے۔ وہ کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان اور دنیا کی تمام ہارڈ فورسز آرمی وہ امن قائم کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ وہ امن قائم کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ، ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ لوگوں کی پیش گوئیاں غلط گئیں، ہم اپنے راستے میں آنے والی ہر بات کو درگزر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا، جو کہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔